وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خیر الدواء القرآن، سب سے بہترین علاج جو ہے وہ قرآن ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا عالجی ہے بکتاب اللہ، اس کا علاج کرنا ہی ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرو. حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث ہے سنن ابی داود کی 3896. ایک شخص کے پاس سے اللہ کے رسول گزرے جو دیوانہ اور مجنون ہو چکا، رسیوں سے باندھا ہوا تھا. کس سے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا اور صحابی کہتے ہیں فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 3 أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْن. میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دن میں 2 مرتبہ اور 3 دن تک دم کیا تو اللہ ذوالجلال نے اس کو شفا دے دی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جا رہے تھے تو سلیم قبیلے سے گزرے تو وہاں سے آنے والا آیا اور آ کے کہتا ہے کہ ہمارے مرد نہیں ہیں، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی ہے آپ میں دم کرنے والا؟ تو صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 5737، کہ ایک ایسا آدمی اٹھا، اس نے جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی. اور 40 بکریاں انہوں نے اس شرط پہ دم کیا کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی کی نہیں تھی. کہا اب ہم بھی دم ایسے نہیں کریں گے، 40 بکریاں لے کے کریں گے. 40 بکریاں تو لے لی، سوچ بھی پڑ گئے یہ کیا بن گئے. اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اٹھے، میں نأبنہ، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ دم کر سکے گا. وہ دم کر کے آیا، اللہ نے صحت دے دی. پوچھا تم نے کبھی دم کیا؟ کہتا نہیں. تو پھر کیا کر کے آئے؟ کہا سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، دم کر دیے، اللہ نے شفا دے دی.